ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ اس وقت ہم بات کریں گے اہم ترین معاملات کے حوالے سے جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ طور پہ خیبر پختونخوا سے بنتا ہے۔ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو فیصدیت ہے دہشت گردی کی وہ بڑھ گئی ہے۔ نہ صرف فیصدیت بڑھی ہے بلکہ اس کے اندر آپ کو جو ڈرون کے حملے ہیں وہ پچھلے سال کے نسبت بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور تجزیہ نگاروں کا ماننا یہ ہے کہ یہ صرف کوئی اب دہشت گردوں کی طرف سے کھلواڑ نہیں کیا جا رہا، یہ ایک بہت ہی سنجیدہ تھریٹ ہے۔ اس کے برابر میں اور اس موضوع پر بھی ہم بات کریں گے۔ افتخار فردوس جو ہیں ایڈیٹر خراسان ڈائری پروگرام کے ایک حصے میں ہمیں جوائن کریں گے، تجزیہ کر کے بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے جب ڈرونز استعمال ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے 2 قوانین ایکٹ جو ہے وہ پاس تو کیے اپریل کے اندر اور مئی کے اندر۔ آج تشتز بام ہوئے، اور جو ہی تشتز بام ہوئے تو ہر طرف ہاکار مچ گئی۔ ایک تو صحافیوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کون سے صحافی ہیں جو اسمبلی کی کوریج کر پائیں گے، کن کو نکالنا ہے، کن کو رکھنا ہے، وہ بل ہمارے سامنے آیا۔ اسپیکر ایوان کی کسی بھی کارروائی کی اشاعت یا نشریات پر پابندی لگا سکے گا، خلاف ورزی پر جرمانے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبا چوڑا ایک بل ہے۔ دوسرا پھر خیبر پختونخوا اسمبلی ممبران مراعات تنخواہ الاؤنس ترمیمی ایکٹ، یہ بڑا زبردست بل ہے جی۔ اس کے اندر اگر آپ صوبائی اسمبلی کے ممبران کی جو استثناء کی جو کیفیت اس کو دیکھیں تو وہ بس اب استثناء کی کیفیت میں ہی گزارا کریں گے۔ ان کو بہت ساری چیزوں سے استثناء حاصل ہو گیا ہے، ٹول ٹیکسز سے استثناء حاصل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مراعات بڑی زبردست ہیں، خصوصی اسمبلی شناختی کارڈ ان کی شریک حیات کو بھی جاری ہوں گے، پھر وہ مختلف کلبز کے ممبرشپ کے مجاز ہوں گے، پھر سرکٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس سرکاری رہائش گاہ میں مفت قیام کریں گے، پھر غیر ممنوعہ بور اسلحہ جو ہے وہ اس کی لائسنس کی تعداد ہے غیر ممنوعہ، لیکن یہ کمال سے ظریفی ہے کہ اس کا لائسنس بھی ہے۔ بور کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بلو پاسپورٹ بھی ان کو ملے گا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہ بل بن گیا اس وقت تک تو معاملات سامنے نہیں آئے، لیکن آج یہ جب سامنے آیا تو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان تھے، شفیع جان صاحب کا میں ذکر کروں گا، انہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر یہ آ کے کہا کہ یہ بالکل غلط خبریں ہیں، یہ مبالغے سے آمیزش ہے ان میں اور ان میں کوئی سچ نہیں ہے۔ لیکن اب یہ بل ہمارے سامنے آ گئے تو ہم یہ تمام معاملوں کا احاطہ کریں گے۔ ہمارے پاس سمر ہارون بلور صاحبہ موجود ہے، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، بہت شکریہ جی سمر صاحبہ آپ کا۔ سینیٹر مشال یوسف زئی تحریک انصاف کی طرف سے بہت شکریہ جی آپ کا، بہت عرصے کے بعد آپ پروگرام میں تشریف لائی ہیں اور ٹی وی پر بھی میرے خیال میں کافی عرصے کے بعد آ رہی ہیں۔ عبدالرحمان صاحب نمائندہ سما ٹی وی پشاور بھی ہمیں بیچ میں جوائن کریں گے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اسٹارٹنگ وتھ یو سینیٹر صاحبہ، ایسا کوئی بل ہمارے لیے بھی لے آئے، ہمیں تو آپ نے اسمبلیوں سے نکالنے کا بندوبست کیا ہے اور خود بلو پاسپورٹ اور سرکٹ ہاؤس میں اور پھر ٹول پلازا، یہ کیا ہے ویسے؟ دیکھیں طلعت صاحب، آئی ول بی ویری بلنٹ ان اٹ، میں اس قسم کے کسی بھی بل کو نہ سپورٹ کرتی ہوں، نہ جسٹیفائی کروں گی، نہ اون کروں گی۔ مطلب میں اپنی پوزیشن آپ کو کلیئر کر دوں، کیونکہ اس قسم کے تمام جو بلز ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے خان صاحب کے نظریے کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر ہم جیسے عام لوگ، نوجوان لوگ اسمبلیوں تک پہنچے ہیں تو خان صاحب کے نظریے سے پہنچے ہیں، اور اس میں تو کم از کم یہ نظریہ نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اب تھوڑا سا آپ کریڈٹ دیں گے پی ٹی آئی کو کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک چیز ہوئی تو اس کو پی ٹی آئی نے ہی ایکسپوز کیا، پی ٹی آئی نے ہی کاؤنٹر کیا، اور پی ٹی آئی نے ہی شور اٹھایا ہوا ہے کہ اس کو ریورس کرے۔ جی میں کیا بھی تو پی ٹی آئی نہیں ہے۔ اچھا جی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں نا، آپ سمجھ نہیں رہے جی، وہاں پہ اپوزیشن ہے، جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پی ایم ایل این کے ہیں، صحیح ہے جی، پیپلز پارٹی ہے، جو جمعیت ہے، اے این پی ہے، لیکن اس کی آپ نے کسی کا بھی ایک لفظ نہیں سنا ہوگا کہ اس اسمبلی سے اس قسم کا کوئی بل پاس ہوا ہے۔ پوائنٹ ویل میڈ۔ اگر ہے تو ریکارڈ پہ شو کر دیں، نہیں ہے نا جی۔ آپ تمام بیانات صرف پی ٹی آئی کے ہی دیکھیں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا جو ڈیجیٹل ہے یا لائیو ٹرانسمیشنز ہے، سب میں پی ٹی آئی بول رہی ہے۔ ابھی تو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم نے نہیں کیا۔ نہیں جی، میں نے شفیع جان نے کہا نا کہ ہم نے نہیں کیا۔ دیکھیں میں نے شفیع جان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہوئی، لیکن چونکہ جب یہ خبر آئی، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ خبر آئی کیسے ہے۔ واحد خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ لائیو چلتا ہے،
ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں لائیو سیشن. ہماری ایک صحافی بھائی ہے محمد فہیم صاحب, جو میرے خیال سے مشرق ٹی وی کے ہیں, اور انہوں نے یہ چیز اس سے بریک کی کہ اس طرح کا ایک بل پاس ہو گیا. ہم نے پارٹی کے اندر شور مچایا کہ جی ہمیں اس کا ڈرافٹ دیا جائے, اور چونکہ ڈرافٹ ملا کل اور ہم نے وہ پبلک کیا کہ یہ چیز ہوئی ہے, بہت غلط ہوئی ہے. 2 چیزیں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا کہ نہ میں اس کو آن کروں گی, نہ میں اس کو جسٹیفائی کروں گی, نہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں گی. صحیح ہے. نمبر 2 جو چیز ہے وہ دیکھیں, خان صاحب جن کی حکومت ہے, جن کے نام کی حکومت ہے, یقین کریں یہ جس طرح کا بل ہے یہ ایز ٹو ایز ریورس ہوگا. اب میں آپ کو پہلے سے یہ ریورس ہوگا جی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اب خان صاحب کے نام پہ بنائی گئی حکومت میں ایسی چیزیں حکومت نہیں تو یہ کیا ہے. دیکھیں جی میں نے بتایا نا کہ جس نے کیا ہے وہ آنسریبل بھی ہوں گے. خان صاحب حکومت نے کیا, سب پارلیمان نے کیا. اب میں آپ کو یہ مزے کی بات بتاتی ہوں. 2 چیزیں ہوتی ہے جی. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں یہ ملی بھگت سے ہوا ہے. نمبر 1 ملی بھگت کس کے ساتھ؟ آپ جس طرح پی ایم ایل این کے لیڈر آف اپوزیشن کو پروونشل منسٹر کا سٹیٹس اور برات دی گئی تو وہ خاموش رہے. آپ نے ان کو کوئی بیان سنا ہے جی؟ پیپلز پارٹی نے کہا ہے, یہ جو شک آئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہے کہ آپ جی بلو پاسپورٹ کرے سبجیکٹ ٹو دا فیڈرل جو جتنے قوانین ہیں. لیکن 2024 میں ایک اسپیکر کانفرنس ہوئی تھی جی. اس اسپیکر کانفرنس میں پنجاب کے اسپیکر صاحب کی طرف سے یہ ایک سجیشن آئی تھی, ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر ایم این ایز اور سینیٹرز کے پاس بلو پاسپورٹ ہے فار لائف ٹائم تو ایم پی ایز کے ساتھ بھی بلو پاسپورٹ ہونا چاہیے فار لائف ٹائم. یہ پنجاب کی طرف سے پنجاب نے گمراہ کیا آپ کو. جی جی یہ پنجاب کی طرف سے یہ نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, کچھ چیزیں کانٹیکسٹ ہے, یہ ہر طرف یہ بات گھوم رہی ہے. اور سینٹ کے اندر تو آپ نے خود ہی بتایا آپ کے پاس بلو پاسپورٹ ہے. جی ہمارے پاس بلو پاسپورٹ ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس میں پھر اس پہ اعتراض کیوں کریں گے؟ اچھا آپ سینٹ نہیں جی, آپ سینٹ کا سیشن نکال لیں, ریکارڈنگ نکال رہے ہیں. جب یہ بل آیا ہم نے احتجاج کیا. ٹھیک ہے, ہم نے احتجاج کیا. ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب سمجھا رہے تھے کہ آپ کے بھی فائدے میں ہیں, آپ بیٹھ جائیں. ہم نے کہا ہم کیوں بیٹھے. شہید رحمان صاحبہ ہماری چیئرز پہ آ رہی تھی کہ آپ لوگ کیوں چیخ رہے ہیں, آپ لوگ کیوں یہ نہیں کرنے دے رہے. ہم لوگ نہیں کرنے دے رہے تھے. اور پھر وہ ریفر ہوا کمیٹی کو. ہم کمیٹیوں کا حصہ نہیں ہے, کمیٹیوں نے منظور کر لیا. کیا زبردست ہوتا کہ آپ آتی سینٹ کے اندر بلو پاسپورٹ کیوں پھاڑتے؟ پہلی بات تو یہ جی, اچھا پہلی بات تو یہ, اگر آپ اس کا مجھے یقین دلاتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح پاکستان کے جھنڈے کو جلانے پہ جو سزا ہوتی ہے تو پاکستان کے پاسپورٹ کو جلانے پہ ایز اے لیجسلیٹر میں یہ چیز. واپس آ جائیں تو اپوزیشن کے پاس ایک بڑے فل ٹاس تھا, ان کی حکومت کو آپ دبا سکتے تھے, لیکن جو صوبائی گٹھ جوڑ ہے, انہوں نے لفظ ملی بھگت کا لفظ آپ نے استعمال کیا, تو پھر پریولیجز کے لیے تو سب جگہ پہ ہے نا. تو ہم وائی آر وی پوائنٹنگ فنگرز ایٹ پی ٹی آئی؟ طلعت, وی آر پوائنٹنگ فنگرز ایٹ پی ٹی آئی بیکاز پہلے تو میں مشال صاحبہ کا سٹانس اپریشیٹ کرتی ہوں کہ شی ہیڈ دا گٹس ٹو سے دی غلط چیز ہے, اور غلط کو انہوں نے غلط کہا. یہ بہت بڑی بات ہے, پارٹی میں لوگ عموماً کھل کے بات نہیں کرتے. دیکھیں یہ جو بلو پاسپورٹ کا ایشو ہے نا جو ٹاپ پہ اچھالا جا رہا ہے, دس از دا لیسٹ آف دا وریز. بلو پاسپورٹ میں 2 ایشوز ہیں. دیکھیں لیجسلیٹر کے پاس بلو پاسپورٹ ہے, ہمارے پاس گرین پاسپورٹ, یہ ہوتا کیا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا طلعت صاحب. ان کو اٹس جسٹ اے پاور گیم. آپ ذرا یہ جو باتیں ہیں آپ یہ سنیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پہ بزد احترام مشال بی بی خفا نہ ہو جائیں, ایک 3-4 لوگوں کا ٹولہ ہے جو آج کل خیبر پختونخوا پہ براجمان ہے, ان میں سے کسی کی ان کی بیگم صاحبہ سے لڑائی ہو گئی, تو آل دا یہ جو چیز ہے اٹس ویری اسپاؤس ہیوی. ایک کارڈ بھی بن گیا ہے اسمبلی کا جو کہ اسپاؤس کے لیے ہوگا, اور آل اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, ورڈنگ بڑی عجیب ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پیپل ول بی ماتحت ٹو دین گیو دیم دا ڈیو پروٹوکال. مطلب اب میرے ہیں نہیں اور ان کے بھی نہیں, اگر ہمارے کوئی اسپاؤسز ہوتے وہ کارڈ لہراتے کہیں چلے جاتے پولیس تھانے میں یا کچھ کہتے آئی ایم اسپاؤس آف اے لیجسلیٹر, تو کیا ہوتے وہ سارے ان کے پاؤں میں بچ جاتے. یہ بل کے اندر لکھا ہوا ہے, it's لکھا ہوا ہے کہ they're supposed to. اچھا, another thing which is very amazing is exercise power of the justice of peace. جی بالکل. تو مطلب کیا, اب یہ میجسٹریٹ بھی بن گئے ہیں. اس کی میں نے ایک اور تشریح دیکھی تھی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ پولیٹیکل ایم پی ایز کے
ایما پہ ہوں. تو دیکھیے جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا فل ٹاسک والا مواد تھا نا, وہ انہوں نے کریڈٹ لے لیا. یہ بڑی سمارٹ موو ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خود ہی اس کو ریلیز کر دیا, جس سے پتہ ہی چلتا ہے اندر آپ کو ایک گروپ نظر آتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے, اگر آپ الٹا سیدھا کریں گے. آپ کے پاس فل ٹاسک تھی, آپ نے اس کو چکا نہیں مارا. دیکھیں یہ تو اب لائک آئی سیڈ اب یہ تو پتہ چلے گا نا کہ اس میں لوکل, کیونکہ یہ باتیں تو ساری آج ہی ریلیز ہوئی ہیں, ہماری لیڈر آف دا اپوزیشن یا دوسرے یا تیسرے کا اس میں کیا رول تھا, وہ تو پھر اٹ ول کم. نہیں, سب اسمبلی کے سب کے پاس موجود ہوگا, سب کے پاس موجود تھا اور obviously سب نے پاس کیا ہے, everybody was happy. لیکن the point is طلعت صاحب that تو آپ بھی کنڈیم کریں نا اپنی پارٹی کے جو ممبران تھے جنہوں نے اس کو اوکے کیا. دیکھیں انہوں نے تو کر دیا. ہماری پارٹی کے ممبران کے بیچارے 30-35 لوگ, سارے اپوزیشن مل کے 35 بندے, تو وہ لیڈر آف اپوزیشن صاحب کو ہی کنڈیم کر لیں. دیکھیں ان کو پہلے اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے تھا, اس چیز کو پہلے اجاگر کرنا چاہیے تھا. لائک آئی سیڈ بلو پاسپورٹ کا تو ایشو بہت زیادہ وہ ہو گیا, اس میں سیکیورٹی کا بھی وہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی بھی ایک سرٹن لیول کی تاحیات ملنی چاہیے. دیکھیں جی طلعت صاحب, آئی ایم اے وکٹم آف پولیٹیکل وائلنس. سیکیورٹی کے لیے تاحیات نہیں ہے, تاحیات نہیں ہے وہ, شاید وہ کیونکہ میں نے بل خود پڑھا ہے نا. میں نے بھی پڑھا ہے. کیٹیگری اے سیکیورٹی میں شامل ممبران غیر ممنوعہ بور اسلحہ لائسنس لینے کے مجاز ہوں گے, اس طرح کا ہے یہ معاملہ. دیکھیں جو لوگ اب خیبر پختونخوا میں کل مٹا میں دوسری دفعہ ایک پولیٹیکل گھرانے کے اوپر حملہ ہوا ہے, ممتاز خان جو ANP سے بلانگ کرتے ہیں, اس فیملی کے 17 لوگ مارے گئے ہیں دہشت گردی میں, 17 لوگ. یہ پولیس سیکیورٹی اور یہ بور لائسنس ایسی فیملیز کو جانے چاہیے. اس سے 4 دن پہلے پیپلز پارٹی کے ایک ورکر واز شاٹ ڈیڈ. اچھا دیکھیں میں تھوڑا سا ایک دو بڑی اچھی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے دیکھی نہیں طلعت صاحب, آپ کو وہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ایکٹنگ سپیکر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈپٹی سپیکر ہے یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھروں پہ کوئی بھی پولیس چھاپا نہیں مار سکتی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پنجاب میں کسی ایسے شخص کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا جی. ہمارے ایکٹنگ سپیکر صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے, ہماری ڈپٹی سپیکر صاحبہ کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے, سنم جاوید صاحبہ کے لیے ڈپٹی سپیکر کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے, اس کے گھر کے اندر لوگ گھسے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ جی پتہ نہیں پنجاب پولیس تھی, لا انفورسمنٹ تھے, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون لوگ تھے. تو کچھ چیزیں یہ بھی ہے جی, کیونکہ یہ ضروری تھی ان حالات میں کہ آپ حق میں کہ چھاپا نہیں ہونا چاہیے. جی جتنے بھی ایکٹنگ اوبیسلی دیکھیں کسی کا ذاتی گھر تو نہیں ہے نا, ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک گھر ہے, ایک عوام کے مینڈیٹ کے مطابق ایک گھر ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے یا کسی الزام ہے وہاں پر دیکھیں جی اس کے لیے نہیں, دیکھیں جی اس کے لیے تھوڑے سے کوئی آپ کو لوکل پراپر پروٹوکولز فالو کرنے ہوتے ہیں نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی میں تو آپ کے گھر پہ بھی چھاپا مارنے کے حق میں نہیں ہوں, ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارنے کے حق میں نہیں ہوں. صحیح ہے جی, اپنے گھر پہ بھی چھاپے مارنے کچھ قانون ہوتے ہیں, کچھ وہ کیا کہتے ہیں قید و قواعد ہوتے ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ کے صوبے کے ٹاپ جو گھر ہیں, جو چیف ایگزیکٹو کا گھر ہے یا اسپیکر صاحبان کے گھر ہے, میں آپ صاحبہ سے پوچھے یہاں پہ اشتہار ایز این ایم این اے انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر میں اپنے لیے کسی ویپن لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کیا؟ نہیں, میرے پاس آلریڈی ہے. ہاں کس نے دیا ہے؟ نہیں میرے پاس آلریڈی ہے. دیکھیں میں نے وہ ویپنز کی میں نے دکان نہیں لگانی, مجھے 1 2 کی ضرورت تھی, وہ میرے پاس آلریڈی ہے. 8 اب 8 ہو گئے, 1 2 نہیں ہوگی اور 4 مفت ہو گئے. 4 مفت ہیں. اچھا میں جی آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کی بھی جسٹیفیکیشن آپ نے پہلے کنڈیم کرنے کے بعد اب شک بائی شک. نہیں جی میں شک بائی شک اس لیے جا رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ ڈفرینشیٹ, انہوں نے کے پی کی بات کی نا کہ ANP کے جتنے لوگ ہیں وہ وہاں ان پہ دہشت گردی کا 17 حملہ ہوا ہے, تو میں ان کو ایک جنرلی بات کر رہی ہوں جو جنرلی ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. آپ نے کہا مفت کی, مفت نہ دے لیکن دے, کیونکہ وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے. آپ میں ان کو ایک سمپل صرف لا میکرز کو نہ دے, جن کو ضرورت ہو ان کو دے. جی اب میں ان کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں. MNAs ہو یا سینیٹرز ہو, ان کو منسٹری آف انٹیریئر دیتی ہے جی, بالکل ملتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. دیکھیں لیکن طلعت صاحب مشال بھی جی میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں طلعت صاحب, وہاں بھی غلط ہے, یہاں بھی غلط ہے. غلط ہے ابھی آپ نے 4 شکوں کو تو ڈیفینڈ کر دیا غلط کہنے کے بعد. نہیں جی ورڈنگ دیکھیں, فکس اے بلیک اور پرسنل کار بیئرنگ انسکرپشن آف MPA, یہ بھی غلط ہے. اتنی چھوٹی سوچ, مطلب اپنے بلیک تک یہ پہنچ گئے. اور دیکھیں سرکٹ آئی تھنک اگر آپ باہر جائیں گے ہم ان کی گاڑی چیک کریں گے, میری گاڑی چیک کریں گے, ان کے اوپر کوئی سرکٹ ہاؤس, ریسٹ ہاؤس, سرکاری رہائش گاہ میں مفت کے ہم. اچھا 3 دنوں کے لیے صرف, پھر مکمل 3 مہینے کا بیویوں کے ساتھ لڑے ہوئے. طلعت صاحب دیکھیں میں نے آپ کو بہت سٹارٹ میں بتا دیا,
بہت سٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں گی نہ میں اس کو جسٹیفائی میں کروں ذرا گی. مائنڈ سیٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا دونوں سے سمجھنا جی صرف آپ سے نہیں سمجھنا آپ نے چاہ کہا رہا. نا قیام, میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دوں کہ جو کے پی ہاؤس ہے یا جتنے بھی یہاں میٹنگز ہوتی ہے چاہے وہ پروونشل منسٹرز بھی کرتے ہیں, تو ان کے لیے پہلا ایسے, کیونکہ میں کے پی کی منسٹر رہ چکی ہوں, تو ان کے لیے پہلا نظام ایسا تھا کہ آپ کو 3 days فری ہوتا تھا, آگے آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی تھی. اگر آپ ڈپارٹمنٹ کے کسی کام کے لیے کیوں نہ ہو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, صحیح ہے. اب یہ چیز ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, میں تو آپ کو میں نے سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ میں نہیں کرتی اس کو ڈیفینڈ. ٹھیک ہے, ذرا صحافیوں کو بھی ویسے بیچ میں آپ نے کافی صحافیوں کے ساتھ وہ نہیں نہیں جی, اس میں مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ. نہیں جی, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, نیشنل اسمبلی میں بھی جی, اب دیکھیں صحافی آج کل موبائل پکڑ کر وہ ٹنٹنی پکڑ کے بندہ صحافی نہیں ہوتا. اسمبلی کے اندر ٹنٹنی والا تو نہیں جائے گا. نہیں, ہم ایکچولی یہ چیز کرنا چاہتے ہیں کہ جو کارڈز ہوتے ہیں نا, آپ نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھ لیں, بہت سے ایسے صحافی ہیں, میں نے خود وہ پریس کے پریزیڈنٹ سے اس دن پوچھا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا میڈم یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, کسی کے ساتھ اندر آئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی تھوڑا سا وہ تو alien in the house ہو گیا. بٹ دیکھیے طلعت صاحب, جب یہ چیزیں جب پیکا ایکٹ لگا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک واویلا مچا دیا. ہم آج بھی خلاف ہیں کہ کتنا جرنلسٹ کی رائٹس کے آج بھی خلاف ہے. خیبر پختونخوا میں کوئی بھی ایف آئی آر ہو ہم اس کے خلاف. لیکن یہ جو بات ہو گئی ہے کہ جرنلسٹ 6 months کا پریزنٹ اور 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 مہینے. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, صحیح ہے, ایک چیز ہوتی ہے آپ وہ چیز کرتے ہیں, ایک ریئلٹی ہے, تو آپ پہ تو کوئی چیز نہیں ہوگی نا. لیکن اگر آپ صحافی نہیں ہیں, آپ نے اپنے ہاتھ میں فون پکڑا ہو اور آپ نے مائک پکڑا ہو, جو بڑی معذرت کے ساتھ آج کل ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے, میں تو خود اس کے خلاف ہوں. لیکن بل کے اندر صحافی کا لفظ استعمال کیا, وہ جو ٹنٹنے پکڑ کے آتے ہیں وہ صحافی نہیں ہے. اور اب صحافی کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل خبر دے, چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو, دے خبر, لیکن خود سے اسمبلی کے پروسیڈنگز کے اوپر کوریج کے اوپر ایکچوئل خبر. میں خود اس کا بہت زیادہ شکار ہوئی ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا جی, خبر ہوتی نہیں ہے, آپ یا سمر صاحبہ یا جو بھی, میں ایکس وائی زی کی بات کروں گی, اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہتے ہیں جی یہ چیز چلا لو, پھر آپ جسٹیفائی کرتے, پھر یہ چیز, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صحافی برادری کو بھی ضروری ہے کہ عبد الرحمان صاحب کو ہم یہاں پہ شور بریک لیں گے یا رحمان صاحب کو لے کے کیا کرنا. رحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلعت بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہمارے پاس ذرا وقت کم ہے, لیکن بریک کے بعد دوبارہ واپس آ رہا ہوں میں آپ کے پاس. پیسے چلتے چلتے یہ بتائیں کہ یہ جو قانون ہے یہ جو نام نہاد صحافی ہیں ان پر لاگو ہو رہا ہے یا جو مسترد صحافی ہیں آپ جیسے ان پر بھی لاگو ہو رہا ہے؟ جی بتائیے. طلعت بھائی بات یہ ہے کہ جو یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تحریک التوا جو اسمبلی میں پیش نہ ہوئی ہو, اگر وہ ہم ایک دن پہلے چلا دیں یا اسمبلی پروسیڈنگ سے پہلے چلا دیں تو اس پہ بھی 1 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جو جرمانے کی سزا ہے وہ ہمیں ہو سکتی ہے. حالانکہ جو تحریک التوا زیادہ تر جمع کرتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے جمع ہوتی ہے, اور وہ باقاعدہ صحافیوں کو اس کی کاپیاں واٹس ایپ کر دیتے ہیں, ان کے دفاتر بھجوا دیتے ہیں کہ یہ اہم ایشو ہے اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو اب یہ پابندی لگائی گئی ہے, اور یہ پہلے یہ چند 100 روپے تھے, 200 روپے تھے, اور اس طرح چند روزہ وہ سزا تھی, جو اب بڑھا کر 1 ماہ قید کر دیا اور 1 لاکھ جرمانہ. یہ تو سب سے کم سزا ہے. اس کے علاوہ اگر اسپیکر کے حوالے سے کوئی بات ہو, کوئی خبر نشر ہو یا ان کے رویے پہ تنقید ہو, تو وہ پتہ ہے آپ کو, اس کو 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح قائمہ کمیٹی کی رپورٹ اگر آپ نے بروقت اس سے پہلے اسمبلی میں ٹیبل ہونے سے پہلے آپ نے چلا دی تو اس پہ بھی 3 ماہ قید اور 3 لاکھ جرمانہ. اسی طرح اسمبلی پروسیڈنگ جو کلاسیفائڈ کر دیتا ہے اسپیکر کہ یہ بھائی کلاسیفائڈ ہے, اس کو نہیں چلانا, اگر وہ کسی صحافی نے غلطی سے چلا دی تو اس پہ بھی جو ہے 3 ماہ قید اور 10 لاکھ جرمانہ ہے. تو اس طرح مختلف جرمانے, اور وہ یعنی میڈیا پہ قدغن لگانے کی ایک کوشش ہے. حالانکہ اس سے پہلے کہیں پہ بھی قوانین تھے استحقاق ایکٹ, اس میں رولز ریگولیشن میں, لیکن وہ چند 100 روپے ہوا کرتے تھے. یہ ریگولر صحافیوں کی بات کریں نا عبد الرحمان صاحب, آپ تو مستند رجسٹرڈ ریگولر صحافیوں کی بات کر رہے ہیں جو اسمبلی کی کوریج کے اوپر اپنے چینلز یا اپنے اخبارات کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے وہاں پر رجسٹر ہوتے ہیں. مستند صحافیوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ, ان پر سارے جرمانے ہونے ہیں, ان کو قیدیں ہونی ہیں, یہی بات ہے نا. قائمہ کمیٹی کی رپورٹنگ کون کرتا ہے؟ اسی طرح جو تحریک التوا کی خبر کون چلاتا ہے؟
وہ جو مختلف چینلز اور اخبارات کے صحافی ہیں جو کہ پریس بس گیلری میں آپ سے بریک کے بعد میں بات کروں, مجھے بریک لینا ہے اور اس کے بعد پھر واپس آئیں گے کہ یہ ہے, اور جو مرکز کے اندر بھی صحافیوں کے اوپر قدغن ہے ہم اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر اب باقاعدہ اسمبلی کی پروسیڈنگز کی کوریج کے اوپر جو جرمانے اور قید ہے, یہ میرے خیال میں اپنے طرز کی ایک واحد روایت ہے اور اچھی روایت نہیں ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اس معاملے پر. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کوئکلی ہم اس سیگمنٹ میں اس بحث کو وائنڈ اپ کریں گے. کے پی اسمبلی کے حیرت انگیز قوانین جو کچھ عرصہ پہلے پاس ہوئے اب تجدید ہوئے, سینیٹر مشال یوسف زئی صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ پی ٹی آئی کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے خود ہی اندر سے ان بلز کو ریلیز کیا اور انہوں نے خود کہا کہ میں اس قسم کے بلز کا دفاع نہیں کرتی. سمر ہارون بلور صاحبہ, میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں صحافیوں کے معاملے کے اوپر ابھی عبدالرحمان صاحب جو بتا رہے جو بل ہے تو ٹھوک کے قید ہی قید ہے, اس کے اندر 3 سال قید ہے, 6 مہینے قید ہے, 8 مہینے قید ہے, 3 ماہ قید, 10 لاکھ روپے جرمانے بھی ہیں, 3 لاکھ روپے جرمانہ. دیکھیے مشال صاحبہ کی ایک بات سے میں اگری کروں گی, صحافت کے بھیڑ میں بہت سارے ایسے کوئی ٹک ٹاکرز جیسے ایٹ لیسٹ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے پریمیسز میں گھسے ہوئے ہیں جن کا کام ہے کہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے ان سے؟ میرا واسطہ 2 دفعہ پڑ چکا ہے, گاڑی تک وہ آ گئے, لائک یہاں ان کا کیمرہ تھا, بڑی آڈ باڈی اینگل پہ, میں خاتون, اب میں لڑائی بھی نہیں, یو نو مائی نیچر, میں لڑائی بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور میں اس کو اس اینگل پہ فلم بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ممنوع بور کے اسلحے ہیں آپ کے پاس؟ جی وہ ہے, لیکن وہ پرانے ٹائم کے. سو بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ جو لوگ اب اسمبلی کو کور کریں اور اسمبلی کی وہ جو پروسیڈنگز ہیں اس پہ ایک اپنی انٹرپریٹیشن دیں یا کسی سوال جواب پہ اپنی انٹرپریٹیشن دیں, تو اسپیکر صاحب کو یا چیف منسٹر صاحب کو وہ پسند نہ آئے انٹرپریٹیشن تو اگلا بندہ جیل پہنچ جائے. یور ٹیک, پہلے تو اپنا تجربہ دور سینیٹر, ایسے لوگ ہیں, تجربہ میرا ایکسپیرینس ہوا ہے تبھی تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی اس قسم کے لوگوں سے خود کو الگ کرنا چاہیے, ایک واضح لائن کھینچنی چاہیے. دیکھیے طلعت صاحب, میں 5 مہینوں بعد لائیو آئی ہوں اور جب میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے آپ کے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی میں نہیں آ رہی ہوں, لیکن جب آؤں گی تو سب سے پہلے آپ کے شو پہ آؤں گی. اور انہوں نے آنر کیا اور بات سمجھی, وہ میرے پیچھے تو نہیں گھومے کہ کیوں نہیں آ رہی, کیا نہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, مطلب صحافی جو ماس کام میں آپ بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں, طریقے ہیں, روایات ہیں. لیکن جن کو آپ نے قید آپ کا اپنا لیڈر قید ہے, آپ نے ساروں کو قید. میں نے آپ بتایا کہ نہ میں جسٹیفائی کرتی ہوں نہ میں نہیں. مشال صاحب بس ایک سوال میں بھی پوچھوں نا, جن کی دوسری تیسری اور چوتھی بیوی ہیں ان کو بھی کارڈ ملیں گے کہ نہیں؟ ایک 1 پر پرسن کا کارڈ ملے گا, یہ جو اسپاؤس والا کارڈ ہے, یہ مجھے بتاتے. دیکھیے جی, میرے خیال سے بیوی تو بیوی ہوتی ہے, پھر سب کو ملنا چاہیے. سب کو ملنا چاہیے. اوکے چلے. اچھا, یہ میرا سٹانس نہیں ہونا چاہیے کہ جی مشال نے اس بل کو سپورٹ کر لیا. نہیں, میں آپ کو, انہوں نے ایک آپ کہتے ہیں کہ کرف بال پھینکا آپ کی طرف اور آپ نے اس کو ٹیکل کر لیا. ذرا میں جاؤں گا رپورٹر کے پاس, ان سے پوچھوں گا وائنڈنگ دس اپ. رحمان صاحب, اگر آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر پھر صحافی تنظیمیں جو ہیں وہ تو بڑی پریشان ہوگی, کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی کوریج نہیں ہوتی اسمبلی کی, یہ روٹین کی کوریج کنسیڈر ہوتی ہے. روٹین کی کوریج کے اوپر بھی اگر جرمانے اور قید ہیں تو یہ تو پھر آپ سمجھے کہ صحافت کو مکمل طور پر بند کرنے والی بات ہے. جی بالکل, ابھی اختیار جو ہے وہ اسپیکر کے پاس ہے, وہ جس چیز کو چاہے گا کلاسیفائڈ قرار دے گا, جس چیز سے ہمیں روکے گا تو وہ ہم پابند ہوں گے کہ وہ چیز ہم نشر نہ کریں یا شائع نہ کریں. لیکن اس بل میں ایک طلعت بھائی ایک اور اہم خاص بات ہے جو کہ 2 ماہ تک یہ پوشیدہ رکھا گیا اور آج بھی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ان تینوں بلوں کو شائع نہیں کیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے یا اسمبلی کس طرف جا رہی ہے. اور خصوصاً اس سے پہلے جو اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں کے حوالے سے فیصلہ ہوتا تھا تو وہ صوبائی کابینہ کرتی تھی, لا ڈپارٹمنٹ بل تیار کرتی تھی, صوبائی کابینہ اس کو منظوری دیتی تھی اور اس کے بعد وہ اسمبلی میں ٹیبل ہوتا تھا اور اسمبلی سے منظوری کے بعد وہ گورنر کے پاس جاتا تھا. لیکن اب یہ تمام مراحل ختم ہو گئے ہیں. اب ایک جو اسپیکر کی سربراہی میں ایک خصوصی فائنانس کمیٹی ہوگی جو کہ جب چاہے گی وہ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور ممبران اسمبلی کے مراعات اور تنخواہوں میں اضافہ کی مجاز ہوگی اور یہ اختیار ان کے پاس آ گیا ہے. تو یہ وہ ایک
اچھا, I have to leave it there, Rahman صاحب, I have to leave it there. سینیٹر صاحب, اگر میں آپ سے کوئکلی, آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ یہ ریورس, اس کو ایسٹ میں آپ کو بتاؤں نا کہ جنہوں نے کیا ہے وہ بھی خان صاحب کے سامنے جواب دے ہوں گے, اور جو ہوا ہے وہ ریورس کرے گا, کیونکہ یہ ہمارے پارٹی جو خان صاحب کا نظریہ ہے, یا جس وجہ سے انہوں نے ہم بہت سے عام لوگوں کو, یہ نوجوان لوگوں کو اسمبلی وہ لے کر آئے, تو اس مقصد کے لیے نہیں لے کر آئے تھے. یہ اس کے خان صاحب کے نظریے سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے, تو ہم اس کو ریورس کریں گے. ان کا اسٹیٹمنٹ تو بہت اچھا ہے, اب ہم انتظار کریں گے اور امید کریں گے آپ لیڈر آف اپوزیشن صاحب کو بھی سمجھائیں نا, ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی مراعات کے لیے منسٹری کے وہ کہ وہ اگر کرنا بھی چاہیں تو آپ لوگوں کے بغیر وہ نہیں کر سکتے. ہم اس کو اس محاورے کے اوپر ختم کرتے ہیں, اس حصے کو, کہ اس اسمبلی میں سارے بلو پاسپورٹ والے ہیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ کون اپنا پاسپورٹ چھوڑنے پر تیار ہوتا ہے. لیکن جس قسم کا یہ بل ہے یہ سسٹینیبل ہونا نہیں چاہیے. پاس ہونے کے بعد بہرحال بہت عرصے کے بعد ہمارے سامنے آیا ہے, اب اس کو ریورس کروانا ہوگا, ہوتا ہے نہیں, یہ بات کی سٹوری ہوگی. آپ دونوں کا بہت شکریہ جی, پروگرام ہمارا جاری ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس افتخار فردوس ایڈیٹر خراسان ڈائری نے آنا تھا, لیکن وہ شاید اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کچھ اور معاملات کی وجہ سے نہیں آ پائے. لائیو شوز میں یہ ہوتا ہے, ہم آپ کو صرف چند اعداد و شمار سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں جو پریشان کن بھی ہیں. تمام تر کاوشوں کے باوجود, تمام تر قربانیوں کے باوجود ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر تواتر کے ساتھ, اور اس کے اندر اب ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو رہی ہے. تقریباً 76% ڈرون حملوں کے اندر اضافہ ہوا ہے جو بارڈر پار سے بھی اڑتے ہیں اور پاکستان کے اندر سے بھی اڑتے ہیں, اور عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں, پولیس والوں کو نشانہ بناتے ہیں. آپ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات کو اگر مکس کر کے دیکھیں تو ایک کافی تکلیف دہ تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے چیف منسٹر بلوچستان کا بیان سنا جب وہ زیارت کی طرف جا رہے تھے, اور انہوں نے خود یہ مانا کہ حالات اچھے نہیں ہیں. زیارت کی طرف وہ کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ زیارت میں ایک واقعہ ہوا, فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کے ساتھ 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے, 15 دہشت گردوں کو قتل کیا گیا. جو ایس پی زیارت نے بتایا حملے کی تفصیلات, وہ کافی پریشان کن ہے کہ جس انداز سے یہ حملہ ہوا. جواب میں پھر ظاہر ہے دہشت گردوں کو مارا تو گیا, لیکن پولیس چوکی کے اوپر حملہ, اتنا نقصان, اس نے کافی بین الاقوامی طور پر خبریں بنائی جو پاکستان کے امیج کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اچھی نہیں ہے. بلوچستان وہ ایریا, یاد رکھیں کہ جہاں پر ریئر ارتھ میٹیریل سے لے کر سی پیک کے معاملات سے لے کر گوادر تک یہ تمام نیٹ ورکس آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان کے شہریوں کے اندر سراسیمگی ہوتی ہے یا قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں, اس کا ایک بڑا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. جو میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا تھا کہ 2026 سے پہلے 6 ماہ جنوری سے جون تک 404 شہری اس میں شہید ہوئے ہیں, 307 سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں, 13 امن کمیٹی کے اراکین شہید ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ امن کمیٹیاں بنائی گئی تھیں یا کام کرتی ہیں شہریوں کے معاملات طے کرنے کے حوالے سے جو مقامی طالبان کی آمد کی وجہ سے اٹھتے ہیں, اور ان امن کمیٹیوں کا کام ہے کہ جہاں پر طالبان سے بات چیت کر کے ان کو وہاں سے نکالا جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر وہاں پر مقامی طور پر مقامی رواج کے مطابق آپ کو لا انفورس کرنا ہوتا ہے. ان کی کمیٹی کے جو اراکین ہیں ان کی شہادتیں بھی آپ کے سامنے ہیں, تو پورا نظام درم برم کرنے والا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. یاد رکھیں کہ 2025 میں ٹیررزم کے جو واقعات تھے, اس کی وجہ سے جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے اس میں پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا تھا. اس سال کے ختم ہونے میں ابھی ہمارے پاس 6 ماہ باقی ہیں تقریباً, لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. تو ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر ان پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے یہ پالیسیاں تبدیل کرنے والی جو سیاسی قوت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر سکتی ہے, بلوچستان کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک پیج والی حکومت ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت ہے اس کا تمام جو فوکس ہے یا تو ان بلز کے حوالے سے ہے جس کو ہم نے پہلے پروگرام کے حصے میں ٹیکل کیا, یا پھر اڈیالہ کے سامنے ہر منگل اور جمعرات کو ایک ہنگامہ برپا کرنے کے اوپر ان کا توجہ ہے. اگر آپ یہ ویژولز دیکھ پائیں
جس کے اندر آپ کو ہنگامہ صرف پہلے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اب اس کے اندر آپ کو جو پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان ہیں وہ گتھم گتھا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ہر حال میں یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آ کر عمران خان سے ملاقات کا جو بندوبست ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو ایک طرف وہ جماعت جو خیبر پختونخوا کے اندر طاقت میں ہے وہ وہاں کے معاملات کو چھوڑ کر اڈیالہ کی طرف آتی ہے، اور جب وہاں پر موجود ہوتی ہے تو پھر وہ ایسے بل پاس کرتی ہے جس کے اندر اپوزیشن بھی حصہ ڈالتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی حیران کن بات ہے کہ بلوچستان میں جہاں پر ہمارے پاس ایک پیج والی حکومت ہے وہاں پر بھی دہشت گردی پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو متحرک کرنا ہوگا، ان معاملات کو ٹیکل کرنا ہوگا۔ کیا ہمارے پاس یاسر حکیم صاحب موجود ہیں؟ یاسر صاحب السلام علیکم، آپ اڈیالہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے سارا دن آج کور کیا، سمری تو دیجئے گا، کیا کہیں پر کوئی احساس ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے کتنے مخدوش ہیں، یا اڈیالہ کے سامنے جا کے سب کچھ بس اڈیالہ جیسا ہی کام کرنا چاہتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور یہ نعرے لگتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی سطح پر اس بات کا پی ٹی آئی یا یہ جو ان کے قائدین آتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ان میں یہ احساس ہو کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس ہو، تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی ہے۔ کے پی کے سے بھی جتھوں کی صورت میں، گروپس کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں لوگ وہاں پر آتے ہیں، اپنی حاضری لگاتے ہیں، اور وہاں پر مختلف اضلاع سے کے پی کے اور پنجاب سے آنے والے جو گروپس ہوتے ہیں ان کی حاضری کے لیے باقاعدہ طور پر کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں جو ایک ایک صف اٹھا کر کھڑی ہوتی ہیں اور وہاں پر آنے والے کارکنوں اور ان کے ساتھ آنے والے لیڈروں کی حاضریاں لگا رہی ہوتی ہیں۔ اور ایسے ٹیررزم کے حالات میں جب ملک میں یہ دہشت گردی کی لہر بڑھتی نظر آ رہی ہے تو اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھا ہونا بھی جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اس چیز کا احساس کسی بھی سطح پر موجود نہیں ہے۔ اور دوسری جانب جب یہ یہاں پر آتے ہیں تو پھر یہاں پر لیڈرشپ کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں بار بار جو ہے وہ ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایک دفعہ اقبال افریدی اور شاہد خٹک گروپ کی کارکنان جو آپس میں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے پر ٹھیک طرح سے ہاتھ صاف کیا، مکے گھونسے ٹھوڈے جو ہے وہ چلائے گئے، اور آج دوبارہ جو ہے ایک پنجابی اور کے پی سے آئے گروپ کے درمیان لڑائی ہوئی۔ لڑائی کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ایک گروپ جو تھا وہ علیمہ خانم صاحبہ کے پاس جانا چاہتا تھا، ملاقات کر کے اپنی حاضری لگانا چاہتا تھا، لیکن دوسرے گروپ نے اسے روکا اور اس پر پہلے ابتدائی طور پر ترخی، گالم گلوچ اور اس کے بعد لاتوں، مکوں، گھونسوں، ٹھوڈوں کا استعمال ہوا، ایک دوسرے پر تشدد کیا گیا ٹھیک طرح سے، اور اس کے بعد کپڑے تک پھاڑ دیے گئے۔ لیکن یہ سارا کچھ حلیمہ خانم صاحبہ اور بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں سمیت موقع پر جتنی لیڈرشپ تھی ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن کسی نے بھی ان کارکنان کو نہ چھڑایا، نہ انہیں قابل سمجھایا۔ افسوس صورتحال ہے، اور آپ نے جو منظر کشی کی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ملک کے حالات، اعداد و شمار جو ہم نے سامنے رکھے وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور بڑی سیاسی جماعت اور اس کی قیادت کے معاملات کیا ہیں، اور جہاں پر وسائل موجود بھی ہیں، بلوچستان کی میں نے مثال دی، وہاں پر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو بہت اچھا ہے پاکستان کو ہم نے دفاعی اور خارجی امور میں بہت آگے لے گئے ہیں، لیکن اندرونی معاملات کے اوپر بہرحال توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔